وزیر اعظم عمران خان نے کہا شہباز شریف اچکن نہیں پہن سکیں گے، ہم کہیں نہیں جا رہے، آپ دیکھتے جائیں۔ استعفے دینا سازش کامیاب بنانے کے مترادف ہوگا، کسی صورت حکومت گرانے کی سازش کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے موجودہ صورتحال پر پارلیمانی پارٹی کو اعتماد میں لیا، اراکین کو اپنے حلقوں میں لوگوں کو سازش سے آگاہ کرنے کی ہدایت۔ حکومت کا مبینہ عالمی سازش کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا اعلان، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان کمیشن کے سربراہ ہوں گے۔ فواد چودھری نے کہا کمیشن معاملے کے مقامی ہینڈلرز کو سامنے لائے گا، کمیشن جائزہ لے کہ مراسلے میں رجیم چینج کی دھمکی تھی یا نہیں۔ حکومت کا مراسلہ اراکین قومی اسمبلی کے سامنے رکھنے کا بھی اعلان، کہا اراکین مراسلہ دیکھ کر فیصلہ کریں عدم اعتماد میں جانا ہے یا نہیں۔ غیر ملکی ایمبیسی نے 8 سے زائد منحرف اراکین سے رابطہ کیا۔ رہنما نون لیگ احسن اقبال نے کہا عمران خان سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کریں، بگڑے بچے کی طرح جمہوریت خراب کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ پہلی دفعہ ایک سویلین نے آئین توڑا، سپریم کورٹ کا فیصلہ سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا۔ عمران خان شکست کو جمہوری انداز میں تسلیم کریں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل صبح 10:30 بجے ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی۔ سپریم کورٹ نے کل فیصلے میں قومی اسمبلی بحال کی تھی، وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کو بحال کیا گیا۔ نگران حکومت کے لیے کیے گئے تمام اقدامات کالعدم قرار، صدر، وزیر اعظم اور اسپیکر کے فیصلے عدالتی احکامات سے مشروط۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا تحریک عدم اعتماد پاکستان کو مایوسیوں اور مسائل کے اندھیروں سے نکالنے میں اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ ایک قوم بن کر مسائل کے طوفانوں کا زور توڑیں گے، معیشت کو درست کر کے مہنگائی کے ستائے عوام کی داد رسی کرنی ہے، روزگار کی فراہمی سے غریبوں کے چولہے پھر سے جلانے ہیں، عالمی سطح پر پاکستان کے مقام اور تعلقات کو قومی وقار اور مفادات کی بنیاد پر بحال کرنا ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے سے پارلیمنٹ کی بالادستی خطرے میں پڑ گئی، رولنگ صحیح یا غلط قرار دینے کے لیے آپ کے پاس مواد ہی نہیں تھا، پارلیمان کی حاکمیت چند ججز کے ہاتھوں میں چلی گئی، ہم فیصلے پر نظر ثانی کے لیے بھی جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا اسلاموفوبیا کو اپنے سامنے بڑھتے دیکھا، کوئی مسلم ملک کا سربراہ اس کو کاؤنٹر نہیں کرتا تھا، وزیر اعظم بنا تو دنیا کو آگاہ کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ 9/11 پر بھی دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ جوڑا گیا، مسلمانوں پر بہت برا وقت گزرا۔ 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے خلاف دن منایا جائے گا، اقوام متحدہ سے اس دن کو مقرر کرانے کا اعزاز پاکستان کو حاصل ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا ترمیمی آرڈیننس غیر آئینی قرار دے دیا، 2016 میں بنایا گیا سیکشن 20 بھی کالعدم قرار، حد عزت کے تحت سزا بھی غیر آئینی قرار۔ فیصلے میں کہا آرٹیکل 19 آزادی رائے کا حق دیتا ہے، پیکا آرڈیننس کے تحت ہونے والی تمام کارروائیاں کالعدم قرار دی جاتی ہیں۔ اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والے FIA افسران کے خلاف انکوائری کا حکم، سیکرٹری داخلہ کو 1 ماہ میں انکوائری مکمل کرنے کی ہدایت۔ کئی ہفتے اضافے کے بعد ڈالر 3 روپے 50 پیسے سستا، انٹر بینک میں ڈالر 184 روپے 68 پیسے کا ہو گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 657 پوائنٹس کا اضافہ۔ پیٹرول 27 روپے، ڈیزل 35 روپے فی لیٹر مہنگا کیا جائے، پیٹرولیم ڈویژن نے ہنگامی بنیادوں پر سمری وفاقی کابینہ کو ارسال کر دی، کہا فوری طور پر قیمتیں نہ بڑھائی گئیں تو پیٹرول کی شدید قلت پیدا ہو جائے گی، موجودہ قیمتیں برقرار رہنے کی صورت میں 30 جون تک 136 ارب روپے سبسڈی دینا پڑے گی۔ بلوچستان کے علاقے مشکئی میں سیکورٹی فورسز کا آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک، آپریشن کے دوران 2 جوان شہید، 1 زخمی۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، دہشت گرد سیکورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے حمزہ شہباز کی درخواست پر اعتراض ختم، لاہور ہائی کورٹ نے سیکریٹری پنجاب اسمبلی کو طلب کر لیا، حمزہ شہباز کی اجلاس بلا کر فوری وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرانے کا حکم دینے کی استدعا، ڈپٹی اسپیکر دوست بزاری کی درخواست پر عائد اعتراض بھی ختم،
درخواستوں پر سماعت ہفتے کو کرنے کی استدعا مسترد. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہمیں سسٹم، قانون اور قاعدے کے تحت چلنا ہے. دونوں درخواستوں پر مزید سماعت پیر تک ملتوی. شیخ رشید کا عمران خان کو اجتماعی استعفوں کا مشورہ. کہا کرپشن میں ملوث اینٹوں کو اقتدار کے محل میں لگانے کی سازش ہو رہی ہے. عمران خان ہتھیار نہیں ڈالیں گے، آخری سانس تک چوروں، لٹیروں اور ڈاکوؤں کے خلاف لڑیں گے. 3 مہینے سے کہہ رہا تھا استعفے دو، اسمبلی توڑ دو، ایمرجنسی اور گورنر راج لگا دو. گھڑی کی جیت یا ہار کا کوئی مسئلہ نہیں. تمام طاقتیں اور ہر کوئی بے نقاب ہو چکا ہے. سامراجی سرنیاں ملک کی آزاد خارجہ پالیسی کو کھانا چاہتی ہیں. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے کہا تحریک عدم اعتماد کی آئینی اور جمہوری عمل کی بحالی قوم کو مبارک ہو. عوام کے مسائل، مشکلات اور تکالیف سے نجات کی راہیں کھل چکی ہیں. رمضان کے مقدس مہینے سے نیا آغاز ہونے جا رہا ہے. عوام کی خدمت، تعمیر اور ترقی کے دور کی واپسی ہے. وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا عمران خان وزیر اعظم ہیں اور رہیں گے، ہم کہیں نہیں جا رہے، اچکنیں ٹنگی رہ جائیں گی. منحرف اراکین کو نوٹس بھیج رہے ہیں. حکومت اور اپوزیشن ایک ساتھ ہی استعفیٰ دیں گے. غیر ملکی سازش میں سب ایم این ایز نہیں، مخصوص لوگ ملوث ہیں. وزیر اعظم عمران خان آج رات 9:30 بجے قوم سے خطاب کریں گے. وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس. سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں سیاسی صورتحال کا جائزہ. الیکشن کمیشن کو 13 اپریل تک عام انتخابات کا مکمل ایکشن پلان پیش کرنے کا حکم. 2017 کی مردم شماری کے تحت حلقہ بندیوں کے کام کا آغاز کر دیا. حلقہ بندیوں کا کام 4 ماہ میں مکمل کیا جائے گا. چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں عام انتخابات سے متعلق امور کا جائزہ. الیکشن کمیشن کا پنجاب لوکل گورنمنٹ انتخابات بر وقت کرانے کا اعلان. NA 33 سنگھو میں ضمنی الیکشن 17 اپریل کو ہوگا. وفاقی کابینہ کا الیکشن کمیشن کے انتخابات سے متعلق بیان پر تحفظات کا اظہار. فواد چودھری نے کہا سپریم کورٹ کا فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد بیان آنا سوالات کو جنم دیتا ہے. الیکشن کمیشن کا حلقہ بندیوں سے بیان حقائق کے منافی تھا. حکومت 2 سال سے مسلسل الیکشن کمیشن کو تیاری کا کہہ رہی تھی. الیکشن کمیشن اپنے بیانات پر نظر ثانی کرے. فرح خان نے کرپشن کے الزامات کو مسترد کر دیا. کہا سیاست سے نہ کوئی تعلق ہے، نہ کبھی سرکاری معاملات میں مداخلت کی. میرے بزنس کے بارے میں میرے شوہر پہلے ہی وضاحت دے چکے ہیں. میری فیملی ان الزامات کو سن کر صدمے کی کیفیت میں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا صدر مملکت سے بلوچ طلبہ کی ملاقات کرانے کا حکم. صدر پاکستان کے سیکریٹری سے آئندہ سماعت پر رپورٹ طلب. عدالت کا سیکریٹری داخلہ کو بھی بلوچ طلبہ سے ملاقات کا حکم. جامعہ کراچی کے قریب 2 بسوں میں ٹکر، 6 افراد زخمی. ریسکیو کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا. ملک میں مسلسل 5ویں روز کورونا سے کوئی موت رپورٹ نہیں ہوئی. 24 گھنٹے میں 141 کیسز سامنے آئے. ملک میں مثبت کورونا کیسز کی شرح 0.52% رہی.